पेश खिदमत इफ्तिखार काज़मी का नया कॉलम। जमहूरियत में कमी, करप्शन में तरक्की, तब्दीली आ गई। वजीर आजम सादिक और अमीन हुकूमत ईमानदार और पाकबाज लोगों पर मुश्तमिल, लेकिन मुल्क सिर्फ करप्शन में तरक्की कर रहा है। करप्शन पर जिन्होंने सबसे ज्यादा शोर मचाया, उन्हीं के दौरे हुकूमत में करप्शन बढ़ गई है। कौन कहता है कि तब्दीली नहीं आई? ये है नया पाकिस्तान और ये है तब्दीली। साफ चली, शफाफ चली वो हुकूमत जिसने पिछले कई माह में करप्शन को खत्म करने के नाम पर मुहिम शुरू कर रखी है। एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालिफिन का तिया पांचा कर दिया। एक साबिक सदर, 2 साबिक वज़राए आज़म को जेल में डालकर दर्जनों साबिक वजीर, ब्यूरोक्रेट्स और अरकान असम्बली पर करप्शन के इल्जामात लगाए। पूरी कौम को सदाएं दे देकर खबरदार किया कि हमने करप्ट पकड़ लिए हैं। अब कोई करप्शन नहीं, कोई बड़ा माली स्कैंडल नहीं और कोई रिश्वत भी नहीं ले रहा। उत्तों रोला पाई जा ते विच्चों विच्चों खाई जा। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही है कि करप्शन बड़ी है, लेकिन वो उसे मानने को लिए तैयार नहीं। करप्शन के सबसे ज्यादा इल्जामात इदारों पर नहीं बल्कि साबिक हुकूमतों पर लगाए गए। नवाज शरीफ ने अपने आखिरी दौरे हुकूमत में जितना काम किया वो उनके पहले अदवार के मुकाबले में कहीं ज्यादा था। चूंकि उन्हें गवर्नेंस और कारकर्दगी की बुनियाद पर निकालना मुमकिन नहीं था, इलेक्शन में उनको शिकस्त देना मुश्किल था, तो उनके करप्ट होने का परसेप्शन बिल्ड किया गया। नवाज शरीफ के हवाले से अवाम को दिन रात करप्ट होने का तासुर दिया, लेकिन उन पर करप्शन साबित ना कर सके और अकामे की बुनियाद पर हुकूमत से निकाल दिया गया। हैंडसम कप्तान ने कौम को करप्शन के खात्मे का ख्वाब दिखाकर एहतसाब के नाम पर जो गर्द उड़ाई, उसने मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। सरमायादार और सनतकार को खौफ जदा किया, स्टॉक मार्केट का भी भट्टा बिठा दिया, ग्रोथ रेट का सत्यानाश किया और नतीजा खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। दुनिया मकाफाते अमल है और सब कुछ घूम फिर कर वापस आता है। करप्शन पर सियासत करने वाले और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को करप्शन के नाम पर बदनाम करने वालों के अपने दौरे हुकूमत में करप्शन में हम 3 दर्जे बढ़कर 117 से 120 तक पहुंच गए हैं। इकोनॉमिस्ट डेमोक्रेटिक इंडेक्स के मुताबिक इस मुल्क में जमहूरियत भी कम हुई है और ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक करप्शन बढ़ गई है। खान साहब पर हमने बहुत तनकीद की है, लेकिन उन्हें कभी बेईमान चोर नहीं कहा, ना समझा है और उम्मीद ये थी कि कुछ ना भी कर सके तो करप्शन जरूर खत्म कर जाएंगे। लेकिन यहाँ करप्शन खत्म करना दूर की बात, इसमें कमी भी नहीं हो सकी। कल ही खान साहब ने डिवोर्स में ये दावा किया कि पहली हुकूमत है जिसे एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट है और करप्शन का सबसे ज्यादा इल्म भी एस्टेब्लिशमेंट को ही होता है। खान साहब का मौकफ है कि फौज से कशीदगी की वजह साबिक हुकूमतों की करप्शन हुआ करती थी। आज साबित हो गया कि आज भी करप्शन हो रही है, लेकिन कोई कशीदगी नहीं, तो उसका मतलब ये है कि कशीदगी की वजह भी सिर्फ करप्शन नहीं थी, वजह कोई और है। करप्शन होती तो आज एक पेज पर होने के दावे ना होते। वैसे भी कहने वाले ये कहते हैं कि खान साहब को लाने का तजुर्बा कामयाब हो रहा है। ना खान साहब को सामने रखकर टेक्नोक्रेट्स के जरिए हुकूमत चलाने का तजुर्बा कामयाब हो रहा है। अब लगता है कि सूबों को ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलाने का तजुर्बा भी नाकाम होने वाला है। तब्दीली वालों को तब्दीली पसंद नहीं आ रही। खान साहब ने खुद अवामी नुमाइंदों की जगह टेक्नोक्रेट्स को हुकूमत सौंप कर अपनी जान छुड़ा ली और अब सूबों को भी ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अरकान असम्बली सूबे को ब्यूरोक्रेट्स के जरिए चलाने पर नाराज हैं, फिर खुद सूबाई हुकूमतें प्रेशर ग्रुप के जरिए नाराजगी का तासुर दे रही हैं। सवाल ये है कि क्या खान साहब की हुकूमत पर गिरफ्त कमजोर पड़ रही है? उनकी अपनी जमात में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। पंजाब में अरकान असम्बली ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला महमूद खान और वुज़रा के दरमियान इख्तलाफात की खबरें हैं। वुज़रा वजीर आला पर और वजीर आला अपने ही वुज़रा पर इल्जामात लगा रहे हैं। जराये के मुताबिक कम अज कम 5 वुज़रा 20 अरकान सूबाई असम्बली ने पार्टी के अंदर ही अपना ग्रुप बना लिया है। वुज़रा भी चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी से नाखुश हैं। सूबे में करप्शन और कमीशन की शरह में इजाफे की शिकायतें हैं और जो चीमगोइयां हो रही हैं। पंजाब में वसीम अकरम प्लस और खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान को लोग उस्मान बुज़दार प्लस कहने लगे हैं। दोनों सूबों में ब्यूरोक्रेसी के जरिए हुकूमत चलाने पर अरकान असम्बली नाराज है। पंजाब में अरकान असम्बली के फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में ये कहा जा रहा है कि पंजाब में जिन अरकान असम्बली ने अलग ग्रुप बनाया उसे उस्मान बुज़दार की पुष्ट पनाह ही हासिल है। पंजाब के शरीफ और इंतहाई मुनकसरुल मिजाज वजीर आला अपने इख्तियारात में मुदाखलत पर सियासी चालें चलने पर आ गए हैं। लगता यूं है कि उस्मान बुज़दार को ये खदशा पैदा हो गया है कि उनकी विकेट किसी भी वक्त गिर सकती है, तो उन्होंने अपनी विकेट बचाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने पार्टी के अंदर एक प्रेशर ग्रुप तैयार कर लिया है। इतलात ये हैं कि पंजाब में चीफ सेक्रेटरी और IG हुकूमत चला रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आजम और वजीर आला महमूद खान के सेक्रेटरीज ही सूबे के मामला चला रहे हैं।
ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی 2 صوبوں میں حکومت ہے اور دونوں صوبائی حکومتوں کو بیوروکریسی کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ معیشت IMF اور ورلڈ بینک کے لوگ چلا رہے ہیں، خارجہ پالیسی کے معاملات بھی سب کے سامنے ہیں اور عالمی تنازعات پر کن سے رابطے ہوتے ہیں، تو پھر حکومت کے پلے کیا رہ گیا ہے؟ اگر معاملات کو بیوروکریسی کے ذریعے ہی چلانا ہے تو پارلیمانی نظام کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ خان صاحب جب بھی بیرون ملک جاتے ہیں کوئی نہ کوئی داستان چھوڑ کر آتے ہیں، کبھی سابق حکمرانوں کی، کبھی کرپشن کے قصے اور کبھی میڈیا کی شکایات۔ اب تو ہینڈسم وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ نہ اخبار پڑھیں نہ شام کو ٹاک شو دیکھیں، کل کو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سانس مت لیں۔ اس سے پہلے وہ بتا چکے ہیں کہ سکون تو صرف قبر میں ملے گا۔ خان صاحب کو ویسے تو مشورے کی ضرورت نہیں، بس جو بھی ان کے کان میں کچھ کہہ دے وہ بول دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میڈیا جو کسی بھی حکومت کی آنکھ، کان اور ناک ہوتا ہے، اگر اس میڈیا کے بارے میں آپ کا رویہ یہ ہو کہ نہ دیکھو نہ پڑھو، وہ میڈیا جو عوام کے خیالات، جذبات اور حالات کی ترجمانی کرتا ہے۔ میڈیا کے سوا اور کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے لوگ اپنی آواز حکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں؟ اور اگر وزیر اعظم ہی یہ فرما دیں کہ میڈیا کا بائیکاٹ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کی آواز سننا ہی نہیں چاہتے۔ میڈیا ویسے تو حکومت کو برا لگتا ہے لیکن خان صاحب کو کچھ زیادہ ہی برا لگتا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آٹا غائب ہو جائے تو کوئی نہ پوچھے، چینی مہنگی ہو جائے تو کوئی اس پر بات نہ کرے اور ہر طرف جھولے لال کی ہی صدائیں سنائی دیں۔ پیش خدمت افتخار کاظمی کا نیا کالم، جمہوریت میں کمی، کرپشن میں ترقی، تبدیلی آ گئی۔ وزیر اعظم صادق اور امین، حکومت ایماندار اور پاک باز لوگوں پر مشتمل، لیکن ملک صرف کرپشن میں ترقی کر رہا ہے۔ کرپشن پر جنہوں نے سب سے زیادہ شور مچایا انہی کے دور حکومت میں کرپشن بڑھ گئی ہے۔ کون کہتا ہے کہ تبدیلی نہیں آئی؟ یہ ہے نیا پاکستان اور یہ ہے تبدیلی، صاف چلی شفاف چلی۔ وہ حکومت جس نے پچھلے کئی ماہ میں کرپشن کو ختم کرنے کے نام پر مہم شروع کر رکھی ہے، احتساب کے نام پر سیاسی مخالفین کا تیا پانچا کر دیا، ایک سابق صدر، 2 سابق وزراء اعظم کو جیل میں ڈال کر درجنوں سابق وزیر، بیوروکریٹس اور اراکین اسمبلی پر کرپشن کے الزامات لگائے، پوری قوم کو صدائیں دے دے کر خبردار کیا کہ ہم نے کرپٹ پکڑ لیے ہیں، اب کوئی کرپشن نہیں، کوئی بڑا مالی سکینڈل نہیں اور کوئی رشوت بھی نہیں لے رہا، اتوں رولا پائی جا تے وچوں وچوں کھائی جا۔ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ کرپشن بڑی ہے لیکن وہ اسے ماننے کو لیے تیار نہیں۔ کرپشن کے سب سے زیادہ الزامات اداروں پر نہیں بلکہ سابق حکومتوں پر لگائے گئے۔ نواز شریف نے اپنے آخری دور حکومت میں جتنا کام کیا وہ ان کے پہلے ادوار کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھا، چونکہ انہیں گورننس اور کارکردگی کی بنیاد پر نکالنا ممکن نہیں تھا، الیکشن میں ان کو شکست دینا مشکل تھا، تو ان کے کرپٹ ہونے کا پرسیپشن بلڈ کیا گیا۔ نواز شریف کے حوالے سے عوام کو دن رات کرپٹ ہونے کا تاثر دیا لیکن ان پر کرپشن ثابت نہ کر سکے اور اقامے کی بنیاد پر حکومت سے نکال دیا گیا۔ ہینڈسم کپتان نے قوم کو کرپشن کے خاتمے کا خواب دکھا کر احتساب کے نام پر جو گرد اڑائی اس نے معیشت کا بھی بیڑا غرق کر دیا، سرمایہ دار اور صنعت کار کو خوف زدہ کیا، سٹاک مارکیٹ کا بھی بھٹا بٹھا دیا، گروتھ ریٹ کا ستیہ ناس کیا اور نتیجہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے۔ دنیا مکافات عمل ہے اور سب کچھ گھوم پھر کر واپس آتا ہے۔ کرپشن پر سیاست کرنے والے اور پوری دنیا میں پاکستان کو کرپشن کے نام پر بدنام کرنے والوں کے اپنے دور حکومت میں کرپشن میں ہم 3 درجے بڑھ کر 117 سے 120 تک پہنچ گئے ہیں۔ اکانومسٹ ڈیموکریٹک انڈیکس کے مطابق اس ملک میں جمہوریت بھی کم ہوئی ہے اور ٹرانسپیرنسی کے مطابق کرپشن بڑھ گئی ہے۔ خان صاحب پر ہم نے بہت تنقید کی ہے لیکن انہیں کبھی بے ایمان چور نہیں کہا نہ سمجھا ہے اور امید یہ تھی کہ کچھ نہ بھی کر سکے تو کرپشن ضرور ختم کر جائیں گے، لیکن یہاں کرپشن ختم کرنا دور کی بات، اس میں کمی بھی نہیں ہو سکی۔ کل ہی خان صاحب نے ڈیووس میں یہ دعویٰ کیا کہ پہلی حکومت ہے جسے اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ ہے اور کرپشن کا سب سے زیادہ علم بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہی ہوتا ہے۔ خان صاحب کا موقف ہے کہ فوج سے کشیدگی کی وجہ سابق حکومتوں کی کرپشن ہوا کرتی تھی، آج ثابت ہو گیا کہ آج بھی کرپشن ہو رہی ہے لیکن کوئی کشیدگی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشیدگی کی وجہ بھی صرف کرپشن نہیں تھی، وجہ کوئی اور ہے۔ کرپشن ہوتی تو آج ایک پیج پر ہونے کے دعوے نہ ہوتے۔ ویسے بھی کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو لانے کا تجربہ کامیاب ہو رہا ہے، نہ خان صاحب کو سامنے رکھ کر ٹیکنوکریٹس کے ذریعے حکومت چلانے کا تجربہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اب لگتا ہے کہ صوبوں کو بیوروکریسی کے ذریعے چلانے کا تجربہ بھی ناکام ہونے والا ہے۔
تبدیلی والوں کو تبدیلی پسند نہیں آ رہی۔ خان صاحب نے خود عوامی نمائندوں کی جگہ ٹیکنوکریٹس کو حکومت سونپ کر اپنی جان چھڑا لی اور اب صوبوں کو بھی بیوروکریسی کے ذریعے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اراکین اسمبلی صوبے کو بیوروکریٹس کے ذریعے چلانے پر ناراض ہیں، پھر خود صوبائی حکومتیں پریشر گروپ کے ذریعے ناراضگی کا تاثر دے رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب کی حکومت پر گرفت کمزور پڑ رہی ہے؟ ان کی اپنی جماعت میں اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ پنجاب میں اراکین اسمبلی نے فارورڈ بلاک بنا رکھا ہے۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ محمود خان اور وزراء کے درمیان اختلافات کی خبریں ہیں۔ وزراء وزیر اعلیٰ پر اور وزیر اعلیٰ اپنے ہی وزراء پر الزامات لگا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کم از کم 5 وزراء 20 اراکین صوبائی اسمبلی نے پارٹی کے اندر ہی اپنا گروپ بنا لیا ہے۔ وزراء بھی چیف منسٹر کی کارکردگی سے ناخوش ہیں۔ صوبے میں کرپشن اور کمیشن کی شرح میں اضافے کی شکایتیں ہیں اور جو چیم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ پنجاب میں وسیم اکرم پلس اور خیبر پختونخوا میں محمود خان کو لوگ عثمان بزدار پلس کہنے لگے ہیں۔ دونوں صوبوں میں بیوروکریسی کے ذریعے حکومت چلانے پر اراکین اسمبلی ناراض ہے۔ پنجاب میں اراکین اسمبلی کے فارورڈ بلاک کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں جن اراکین اسمبلی نے الگ گروپ بنایا اسے عثمان بزدار کی پشت پناہ ہی حاصل ہے۔ پنجاب کے شریف اور انتہائی منکسر المزاج وزیر اعلیٰ اپنے اختیارات میں مداخلت پر سیاسی چالیں چلنے پر آ گئے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ عثمان بزدار کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ ان کی وکٹ کسی بھی وقت گر سکتی ہے، تو انہوں نے اپنی وکٹ بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے ہیں اور انہوں نے پارٹی کے اندر ایک پریشر گروپ تیار کر لیا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ پنجاب میں چیف سیکرٹری اور آئی جی حکومت چلا رہے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ محمود خان کے سیکرٹریز ہی صوبے کے معاملات چلا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی 2 صوبوں میں حکومت ہے اور دونوں صوبائی حکومتوں کو بیوروکریسی کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ معیشت IMF اور ورلڈ بینک کے لوگ چلا رہے ہیں۔ خارجہ پالیسی کے معاملات بھی سب کے سامنے ہیں اور عالمی تنازعات پر کن سے رابطے ہوتے ہیں، تو پھر حکومت کے پلے کیا رہ گیا ہے؟ اگر معاملات کو بیوروکریسی کے ذریعے ہی چلانا ہے تو پارلیمانی نظام کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ خان صاحب جب بھی بیرون ملک جاتے ہیں کوئی نہ کوئی داستان چھوڑ کر آتے ہیں، کبھی سابق حکمرانوں کی، کبھی کرپشن کے قصے اور کبھی میڈیا کی شکایات۔ اب تو ہینڈسم وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ نہ اخبار پڑھیں نہ شام کو ٹاک شو دیکھیں، کل کو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سانس مت لیں۔ اس سے پہلے وہ بتا چکے ہیں کہ سکون تو صرف قبر میں ملے گا۔ خان صاحب کو ویسے تو مشورے کی ضرورت نہیں، بس جو بھی ان کے کان میں کچھ کہہ دے وہ بول دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میڈیا جو کسی بھی حکومت کی آنکھ، کان اور ناک ہوتا ہے، اگر اس میڈیا کے بارے میں آپ کا رویہ یہ ہو کہ نہ دیکھو نہ پڑھو، وہ میڈیا جو عوام کے خیالات، جذبات اور حالات کی ترجمانی کرتا ہے۔ میڈیا کے سوا اور کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے لوگ اپنی آواز حکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں؟ اور اگر وزیر اعظم ہی یہ فرما دیں کہ میڈیا کا بائیکاٹ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کی آواز سننا ہی نہیں چاہتے۔ میڈیا ویسے تو حکومت کو برا لگتا ہے لیکن خان صاحب کو کچھ زیادہ ہی برا لگتا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آٹا غائب ہو جائے تو کوئی نہ پوچھے، چینی مہنگی ہو جائے تو کوئی اس پر بات نہ کرے اور ہر طرف جھولے لال کی ہی صدائیں سنائی دیں۔